تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ الحمدللہ تجلیات رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں کامل رضا آج کی مبارک شب 26ویں شب رمضان المبارک کی ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ الحمدللہ آج میرے ساتھ ممتاز دو شخصیات ممتاز شناخواں تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں اپنے مہمانوں کا۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے محمد سمیر رضا قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ سمیر بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں اور یہ اپنے گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ تجلیات رمضان ٹرانسمیشن دعا پروڈکشن کی پوری ٹیم آپ کی ممنون و مشہور ہے، آپ نے ہمارے اسٹیج کو زینت بخشی۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز شناخواں سینئر شناخواں جناب محمد امین رضا قادری صاحب۔ امین بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو خوش آمدید تجلیات رمضان میں۔ دعا پروڈکشن پوری ٹیم اور میں خود بشمول آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ہمارے اس اسٹیج کو زینت بخشی۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ اسلام ایسا سچا اور کامل دین ہے جو قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ جب اس کے نام لیواؤں پر آزمائش کی آندھیاں چلیں، نئے نئے دین ظاہر ہوئے اور گمراہی کے بادل چھانے لگے، تو اللہ عز و جل نے اسلام میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو ختم کرنے اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہر دور میں اس امت کو ایسی ہستیاں عطا فرمائی جو علم و عمل اور تقوی و پرہیزگاری کے انوار سے منور ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں انقلاب برپا کرنے کی صفات سے بھی آراستہ تھی۔ ان بزرگوں کے معاشرے میں قدم رکھتے ہی فتنے دور ہونا شروع ہوئے اور بے عملی کے سیلاب دور کا زور ٹوٹا، تو عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ساری دنیا کی اصلاح کے مقدس جذبے کے تحت سنتوں کی خوشبو ہر سو پھیلنے لگی۔ خدا کا ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور یہ جان ہے اولیاء اللہ۔ اس پرفتن دور میں کہ جب دنیا بھر میں گناہوں کی یلغار کی بھرمار اور ہر خاص و عام کا گناہوں کی طرف رجحان تھا اور مسلمان بد اخلاقی کے گھڑے میں گرتا چلا جا رہا تھا، تو ان نازک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کامل کو امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں دنیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے نام سے جانتی ہے اور پکارتی ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت میں تقوی اور پرہیزگاری، خوف خدا، سخاوت اور آپ کی اصلاحی مسلمین کے جذبے سے متاثر ہو کر بے شمار مسلمان دعوت اسلامی کے مہکتے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر سنتوں کی راہوں پر گامزن ہونے لگے اور آپ ان کے دلوں کی دھڑکن بن گئے۔ اس طرح عوام متعدد شخصیات بھی جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی ذات میں مال و دولت سے بے رغبتی دیکھی تو وہ بھی آپ سے متاثر ہوئے، ان کے دل بھی آپ کی محبت کے پھول کھلے اور وقتاً فوقتاً وہ شخصیات فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعات میں شریک ہوئیں اور موقع ملنے پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی برکتیں حاصل کی۔ آج یوم پیدائش ہے امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ قبلہ ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ کا۔ میں اپنی جانب سے دعا پروڈکشن کی پوری ٹیم کی جانب سے سب ناظرین کو، سامعین کو، تمام دیکھنے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہیں اللہ تعالی حضرت صاحب کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر سلامت فرمائے، ان کے فیض سے ہم سب کو شادگام فرمائے، دن 11ویں رات 12ویں کے صدقے دعوت اسلامی کو اور عروج و دوام عطا فرمائے۔
میں سمیر رضا قادری صاحب کی طرف چلتا ہوں اور یہ بتاتا چلوں ناظرین کو کہ آج ہمارا جو عنوان ہے اس پر بھی گفتگو ہوگی، دعا اور اس کی فضیلت۔ سمیر بھائی تشریف فرما ہے، سمیر بھائی سے ہم سب سے پہلے ان کے احوال لیں، کیسے ہیں، خیریت سے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان سے حمدیہ کلام سنیں گے اور وقتاً وقتاً ان سے ہم انشاءاللہ کلاموں کی فرمائش کرتی رہیں گے اور آپ کے کلام بھی شامل کریں گے کمنٹس کے ذریعے۔ جو کلام آپ کی فرمائش ہوگی انشاءاللہ سمیر بھائی امین قادری صاحب تشریف فرما ہے، ہم آپ کے کلام کی فرمائش ضرور لیں گے اور آپ ان کے کلاموں سے مستفید ہوں گے۔ سمیر رضا قادری صاحب کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب ماشاءاللہ۔ العالمین۔ کیسا لگ رہا ہے تجلیات رمضان ٹرانسمیشن؟ اور ماشاءاللہ بہت اچھا ایک سیٹ ہے اور خرم بھائی کی محبتیں بہت ماشاءاللہ اس میں شامل ہیں، اور یہاں ویسے تو الحمدللہ کئی ٹرانسمیشن میں جانا رہا ہے، میرا سلسلہ رہا ہے، جی تو کچھ ٹرانسمیشنیں ایسی ہیں کہ جن کے سیٹ پر بیٹھ کرنا کچھ ایک تھوڑا سا مزہ آتا ہے، اس کی ایک وجہ ہے اور وہ سمجھ بھی گئے ہوں گے کیا وجہ ہے۔ جی جی، تو بس وہ ایک وجہ ہے کہ اس سیٹ پر الحمدللہ ذرا مطمئن، بزرگوں کا فیض ہے، اور بھی ہیں الحمدللہ، کچھ سیٹ اور بھی ہیں، اب ظاہر ہے میں سب کے نام تو لینا مناسب نہیں، جی جی، لیکن اور بھی ایسے سیٹ ہیں جہاں بیٹھ کر ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سمیر بھائی حمدیہ کلام سے آغاز۔ جی انشاءاللہ کلام پیش کرتے ہیں۔ کامل بھائی میری الحمدللہ عادت رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام سے ابتدا کرنا، جی جی، تو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام سے ابتدا کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کامل بھائی کہ حمد بھی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ سبحان اللہ، حضور کا دامن تھام کر اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ امام کہتے ہیں سبحان اللہ، ارشاد۔ وہی رب ہے جس نے تجھے کو حمدن کرم بنایا، ہمیں بھی مانگنے کو، ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، تم بھی حاکم برایا، تم بھی قاسم عطا، تم بھی شافع خطا، تم ہی شافع خطا، تم بھی دافع بلا، کوئی تم سا کون آیا، 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 تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، سبحان اللہ۔ کنواری پاک مریم، وہ نفخت کا دم، عیسیٰ علیہ السلام بیٹی مریم کے شکم پاک میں جبریل کی پھونک سے داخل ہوا، دم سے داخل ہوا، ٹھیک ہے۔ امام کہتے ہیں وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم، ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا،
شکم مریم میں داخل ہوئے تو امام کہتے ہیں کہ جبریل ہی سے پوچھتے ہیں نا کہ تم نے تو جہاں دیکھا، میرے آقا نے بھی پوچھا تھا نا جبریل سے، تو اعلیٰ حضرت نے اس کو اشعار میں اس طرح بیان کیا کہ یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، دل بھی کوئی چرا کر لے جائے، کیا مطلب؟ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، کس سے کہا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا، کہنے والوں سے کہا، کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو میرے پاس تھا بھی تو ابھی کیا ہوا خدا، نہ کوئی گیا نہ آیا، 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 تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا، ڈھونڈنے والوں نے کام بہت ڈھونڈا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، بڑا ڈھونڈا، رضا کا دل ہے ملتا ہی نہیں۔ کیا بات، پھر کسی نے کہا، کہنے والے نے، کہ ذرا رضا کے شب و روز تو دیکھے۔ جب شب و روز دیکھے اعلیٰ حضرت کے تو ہر لحاظ سے فنا فی الرسول پایا، تو کہنے والوں نے کہا ہو نہ ہو رضا وہیں ہوگا، دل وہیں ہوگا، کہاں ہوگا؟ بندہ کبھی کبھی عادتوں سے پکڑا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ مجھے چائے پینے کا بہت شوق ہے، میرے گھر پر کوئی آئے اور میں نہ ملوں تو کیا کہیں گے، یار ہوٹل پر ہوگا چائے پی رہا ہو، پان کھانے والا پان کی دکان پہ ملے گا۔ اب چونکہ اعلیٰ حضرت فنا فی الرسول ہیں، سبحان اللہ، خود ہی کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا،
کیا ہوا خدا نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ کہتے ہیں نہ کوئی گیا نہ آیا، پھر کہتے ہیں ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا، ابا مشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ کسی نے بہت زیادہ پوچھا ہوگا نا، جیسے اس کے بعد اور بھی اشعار ہیں، ایک شعر انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، بڑا خوبصورت شعر ہے، بہت خوب بہت خوب۔ کسی نے بار بار فورس کیا ہوگا، لگتا ہے ایسا آ رہا ہے، کچھ تو بتا جی جی کچھ تو بتا دے کیسا پایا۔ کیا بات، تو امام کہتے ہیں سنو، کیا بات کیا بات۔ کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ سبب سمجھ میں آیا، نہ اسی نے کچھ بتایا، نہ اسی نے کچھ بتایا، تجھے حمد ہے خدا، تجھے حمد ہے خدا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سمیر رضا قادری بہت ہی خوبصورت انداز سے امام شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن کا حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں اور برکت عطا فرمائے بہت ہی خوبصورت انداز سے۔ ہمارا جو ٹاپک ہے آج ناظرین و سامعین وہ دعا کے حوالے سے ہے، اور یہ ٹرانسمیشن دعا پروڈکشن سے آپ دیکھ رہے ہیں، دعا ایکو ساؤنڈ کے اشتراک سے دیکھ رہے ہیں۔ جو دعا ہے، دعا خود ایک عبادت ہے۔ دعا صرف یہ نہیں کہ آپ پریشان ہوں تو دعا مانگیں، خوشی میں بھی دعا ہے، غم میں تو بندہ جاتا ہی رب کی طرف ہے، لیکن جب خوش ہوں تب بھی دعا کریں، نماز کے بعد بھی حکم ہے کہ دعا کریں۔ دعا کی کچھ کیفیات ہیں جو ہمیں احادیث سے ملتی ہے، اور ہمارے ساتھ سمیر بھائی موجود ہیں، یہ بھی محفل نعت میں دیکھتا ہوں مقتدر اسٹیجز پر حضور کی ثنا خوانی کا شرف حاصل رکھتے ہیں۔ محفلوں کے اندر بھی آخر میں دعا کا اہتمام ہوتا ہے، کچھ پروگرامات ایسے ہوتے ہیں جہاں اجتماعی دعا کا اہتمام ہوتا ہے، کلام لیے جاتے ہیں، دعائیہ اشعار دعائیہ کلام پڑھے جاتے ہیں۔ امین بھائی بھی موجود ہیں، یہ بھی اس بات سے آشنا ہے۔ دعا جو ہے، دعا کرنے والا مذکورہ حالتوں میں دعا کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ وہ حالتیں کیا ہیں؟ نماز کی اذان ہونے کے وقت جب اذان ہو دعا مانگے، یعنی اذان سننے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعا پڑھنے کے بعد دعا کرے تو دعا قبول ہوگی۔ اذان اور تکبیر کے درمیان، اذان اور تکبیر یعنی اذان اور اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے اس کے درمیان دعا کریں، دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد دعا کرے، دعا قبول ہوگی۔ اگر ذکر کی مجلسوں میں خواہ، جیسے میں نے یہاں بتایا کہ محفل نعت حضور کا ذکر ایسا ہے قطعی القبول ہے، جب مانگو عطا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام پاک لینے کے بعد، نعت شریف پڑھنے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد، ان پر درود و سلام بھیجنے کے بعد دعا کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ جلد آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ خواہ ذکر اللہ کا حلقہ ہو، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، جیسے کہ میں دیکھتا ہوں سلاسل کے جو بزرگان دین ہیں مختلف، کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، ہر جگہ ہر خانقاہ میں اپنا طریقہ ہے ذکر کے حلقوں کا۔ اس کے اندر جو ذکر ہے وہ رب تعالیٰ کا ذکر ہے، بے شک قرآن کا حکم ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین و سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ خواہ وہ درس و حدیث کی محفل ہو، وعظ کی محفل ہو، ہم جاتے ہیں میلاد شریف میں، سمیر بھائی آپ بارہا جاتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ جاتا آتا رکھے، اسی میں آپ کو مصروف عمل رکھے۔ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مقتدر علماء کرام ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، میں جس بات کو کوٹ کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ واعظ کرنے والا جب واعظ کر رہا ہو کوئی کیفیت طاری ہو جائے تو اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جی، کاش وہ جی کیفیات نصیب ہوں۔ جی جی اچھا، پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ باقاعدہ دعا کے لیے خاص اہتمام اہتمام کیا ہوتا ہے۔ جاتا جی تھا، جی اجتماع منعقد کیے جاتے جی تھے، جی اور صدر میں جہانگیر پارک میں قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب جو ہے وہ شبینہ پڑھایا کرتے تھے، ماشاء اللہ تو الحمدللہ میں نے ان کے پیچھے شبینہ پڑھا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ آخری یوم ہوتا تھا نا، تو اس میں دعا کے لیے بڑے کثیر تعداد میں لوگ شرکت کرتے تھے۔ جی جی لیکن آج تھوڑا سا ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کا پھیرا سلام، چلیں جی جی دعا عبادت کا مغز ہے، جی لیکن ہم دعا سے، لیکن آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کرونا کا جب سے یہ سلسلہ ہوا ہے تو اب ہر گھر میں دعا، گھر تو گھر، اب مسجد باہر میں بھی۔ سلام کے بعد کوئی اٹھتا نہیں ہے ہاں۔ جب تک دعا نہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آمین۔ بہت اچھی ہمارے ساتھ سمیر بھائی جو ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ فرض نمازوں کے بعد سمیر بھائی یعنی جماعت سے نماز پڑھنے اور سلام پھرنے کے بعد دعا کرے، فرض نماز کے بعد قبول کی جائے گی۔ نماز میں سجدے کے اندر مگر وہی دعا مانگے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دعائے معصورہ جس سے آپ کہتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو یہ جو دعائیں قرآن سے ثابت ہیں، جو قرآن سے لی جائیں، وہ سجدے کی حالت میں کی جائیں، قبول کی جائیں گی۔ قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہوں، یہ بڑا ایک میں دیکھ رہا ہوں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں لوگ، بند ہے، صرف ایک ہی ٹائم یوز ہو رہا ہے قرآن، گھر لیا جا رہا ہے تو قرآن پہلے رکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا تو کسی کا انتقال ہو تو ہاں، قرآن خوانی کر لیتے ہیں، اصالہ ثواب ہو رہا ہے، گھر لے لیں، شادی کے موقع پر رخصتی کے طور پہ وہ رخصت کے قرآن دے وقت تو دیتے ہیں، قرآن کے سائے میں، پڑھاتے نہیں۔ لیکن بتایا نہیں کہ قرآن کو روزانہ پڑھنا ہے، رمضان تک محدود نہیں کرنا، صرف تراویح میں قاری حضرات سے، حفاظ اکرام سے نہیں سننا، تم نے خود بھی اس کو پڑھنا ہے کھول کر۔ میں نے پچھلی نشستوں میں بھی یہ ذکر کیا، قرآن شان نزول ہمارا ٹاپک تھا قرآن کا، تو میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں ناظرین و سامعین سے کہ بھائی قرآن پڑھو، یہ کورونا سب ختم ہو جائے گا، قرآن پڑھو، حضور کا نام لو، انشاءاللہ سب وبائیں بلائیں دور ہو جائیں گے، سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو مذکور ہے قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد خاص کر کہہ رہے ہیں ختم قرآن پر دعا کی جائے، خواہ وہ خود کیا ہو یا سنا ہو، یہ بات ثابت ہے، خواہ وہ خود پڑھا ہو یا سنا ہو۔ اب سننے والوں کے کیا حالات ہیں میں بتاتا ہوں، میں خود مصلی پڑھا رہا ہوں، ماشاءاللہ 25ویں تراویح 26ویں آج شب ہے، تو بس قاری صاحب ایسا ہے کہ انشاءاللہ ہم ختم قرآن میں آئیں گے، میں آپ سے ملیں گے، اور اس کے بعد ہمیں اجازت دیجیے گا، دعا نہیں کرنی، نیاز بھی ہاں دعا اصل میں دعا نہیں، تو یہاں بات دعا کی برکت کی ہے، آج ہمارا عنوان بھی یہ ہے کہ دعا خود عبادت ہے، آپ فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث کے الفاظ میں عبادت کا مغز ہے۔ جی بالکل، تو دعا خود ایک عبادت ہے، اور دعا کا قبلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں جو افعال ملتے ہیں دعا مانگنے کے طریقے، وہ 3 پہلو میں ہیں، یا ہاتھ بہت کشادہ ہوں، بغل کی سفیدی نظر آئے، یا اتنے ہوں کہ شانوں تک آ جائیں، یا چہرے کے سامنے آ جائیں۔ اب کیا ہے معاملات، دعا مانگ رہے ہیں بھائی، وہ ایسے ہاتھ ہیں، ایسے ہیں، پھر بعد میں یہ بھی کچھ تو تھک بھی جاتے ہیں نا، تو وہ اس طرح رکھ دیتے ہیں ہاتھ، جی 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 ہاں مل جائے گا۔ ایسا ہو کہ طبیعت ٹھیک نہیں کسی کی، جی اور دعا میں کسی نے اس طرح ہاتھ رکھے ہو تو اس پہ مسئلہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی کامل بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی پون گھنٹے کی دعا ہوتی ہے، جی 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 اب بندہ اس میں ہاتھ کہاں رکھے، صحیح بات ہے، وہ ٹھیک ہے، دعا کرانے والوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا۔ جی جی بالکل، دعا جامع ہو اور مختصر ہو۔ قبلہ میرے پیر و مرشد قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ بہت جامع دعا فرماتے، جی جی، سبحان اللہ۔ تو وہ اور ان کی دعا بھی ایسی ہوتی کہ ہم دعا مکمل مانگ لیتے، دل چاہتا شاہ صاحب دعا کراتے جائیں اور ہم آمین کہتے جائیں۔ تو یہ ناظرین شخصیات ایسی ہوتی ہیں، جی شاہ صاحب قبلہ ماشاءاللہ، شاہ صاحب کی آواز میں ایسا روب، ایسا دبدبا تھا۔ جی مجھے یاد پڑتا ہے ایک محفل تھی النساء کلب میں، جی جی درس قرآن کی وہاں محفل ہوتی تھی، بہت پہلے کی بات ہے، میرے طرف بچہ ہوتا تھا نا، بالکل چھوٹا، تو جیسے شاہ صاحب ہال کے اندر داخل ہوئے تو شاہ صاحب سے میں نے ہاتھ ملایا اور ہاتھ چوما، شاہ صاحب میرا ہاتھ پکڑ لیا،
جی اور اسٹیج تک نا شاہ صاحب ہاتھ پکڑ کر میرا لے کر گئے. سبحان اللہ. اسٹیج کے پاس پہنچ کے شاہ صاحب نے ہاتھ چھوڑا, تو وہ کچھ خاص نظر کرم تھی حضرت نے فرمائی تھی. ماشاءاللہ. اور کل چونکہ شاہ صاحب کا دن ہے تو میں جی آپ ولادت. کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کے خیر پیر مبارک. صاحب ہمارے جی. سر کے تاج سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کا یوم پیدائش, اور آج میرے پیر و مرشد کا یوم ولادت. ماشاءاللہ. تمام ہی معتقدین, متوسلین, محبین اور مریدین حضرت علامہ قبلہ الیاس اتار قادری رضوی ضیائی صاحب کے, میں خود ان کا چاہنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ عمر درازی بالخیر عطا فرمائے, ان کا سایہ دراز رکھے. یہ بزرگان دین جو ہیں اصل ان کا ہی سایہ ہے ہم پر جو ہم چل رہے ہیں. تو آخری بات, اس کے بعد ہم امین قادری صاحب کی طرف آئیں گے, ان سے کلام سنیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ ناظرین, بہت ہی خوبصورت شناخہ, سینئر شناخہ. کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ نے خواہ خود پڑھا ہو یا سنا ہو, ختم قرآن تراویح کی صورت میں سنا ہو یا خود تنہا انفرادی پڑھا ہو, تو اس کے بعد دعا کی جائے. ضرور دعا کریں اور دعا کا اہتمام بھی کریں, دعا قبول کی جائے گی. زمزم کا پانی پینے کی حالت میں جب آپ زمزم پیئیں گے, آپ ابھی شعر مجھے سنا رہے تھے نا, پیئیں گے میں کشو کچھ تو بچی کچھ ہی دو, خیر سے خدا وہ دن لائے دونوں حرم ہمیں دکھائے, زمزم و بیر و فاطمہ کے پیئیں گے چل کے جام دو. زمزم کے پانی کی حالت میں یعنی جاہے زمزم پر کھڑا ہو, جہاں آج کل کولر ہیں اس کو یہی مثال لیں گے, جاہے زمزم وہی ہوگا. کنویں کے پاس تو نہیں جائیں گے, وہ پھر صفا مروا اس سے باہر جانا ہے, تو آپ ہاں وہ تو یہ سمیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب الاؤ بھی نہیں ہے, اور پھر وہ بہت دور ہے. جو جا سکتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن جہاں آپ پی رہے ہیں سامنے خانہ کعبہ کی زیارت ہو رہی ہے, بیت اللہ شریف کی, تو آپ دعائیں مانگیں زمزم پیتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا. یہ وہ باتیں ہیں جن صورتوں میں جو کیفیات میں نے بتائی ہیں, آپ اس کیفیات میں دعا مانگیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے بندے مجھے پکاریں, میں ان کی پکار کو اس ادعو استجب لکم, سمیر رضا نے مجھے بہت اچھا کوٹ کرایا کہ تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں, تمہاری جو تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں پسند کرتا ہوں. اس بات کو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عبادت کے بعد, ریادت کے بعد, ذکر اذکار کے بعد, میلاد شریف کے بعد, بزرگوں کے نام کے بعد, قرآن پڑھ کر یا سن کر اس کے بعد ضرور دعا مانگیں. ناظرین و سامعین, آپ دعا کریں, رب تعالیٰ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور قبول فرمائے گا انشاءاللہ. ہم امین قادری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کا قول سنا کہ مجھے اس وقت اتنی خوشی نہیں ہوتی جب میری دعا قبول ہو, جی مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے جب میری کوئی دعا قبول نہ ہو. جی کسی نے پوچھا حضور, سمجھ نہیں آئی یہ بات, جی بندہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب دعا قبول, جی کہا دعا قبول ہو جاتی تو یہ میری خوشی تھی, اور دعا قبول نہیں ہوئی تو میرے رب کی رضا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. جی اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اور یہ دعا ایکو ساؤنڈ جو ہے یہ بھی کسی کی دعا ہے, اس لیے یہ دعا ایکو ساؤنڈ ہے, اور اسی پروڈکشن پر, دعا پروڈکشن پر یہ تجلیات رمضان اور آج کا عنوان دعا ہے. انشاءاللہ آخر میں ہم دعائیہ کلام بھی شامل فرمائیں گے. سمیر رضا قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ فرمائش کریں انشاءاللہ. فرمائش میں اب آپ کے کمنٹس کی طرف بھی آ رہا ہوں, جب تک امین قادری صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں. امین بھائی, آپ تجلیات رمضان میں آج تشریف لائے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. ہماری دعا پروڈکشن نے جو سلسلہ شروع کیا ہے, اللہ پاک ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین, آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. امین بھائی, ابتداء میں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں انشاءاللہ ذوالفقار بھائی نے پڑھا ہوا کلام ہے, بہت ہی پیارا کلام ہے, مدینہ شریف کے حوالے سے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. در نبی پر پڑا رہوں گا, سبحان اللہ, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. سبحان اللہ, انشاءاللہ. در نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے
قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف معشوق میں کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر بھی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کیے جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، کیے جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے امین قادری صاحب مقبول بارگاہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ ویورز موجود ہیں محمد امین رضا اور دیگر، ہماری بہن کہتی ہیں مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، آمین، اللہ تعالیٰ بہن سلامت رکھے۔ محمد ابو بکر قادری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو سلامت رکھے۔ محمد اویس صدیقی کہتے ہیں مسلک کے تو امام ہے الیاس قادری، بے شک۔ حسن صدیقی صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی جزاک اللہ۔ جاوید میمن کہہ رہے ہیں سبحان اللہ قاری صاحب، ماشاءاللہ جاوید بھائی سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ حافظ محمد ایاز قادری کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حافظ ایاز قادری صاحب سمیر بھائی آپ سے فرمائش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کا کلام مجدہ بعد اے آسیوں شافع شہ ابرار یہ سنا دیں۔
احمد رضا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ بھائی سلامت رہیں ماشاء اللہ. سمیر بھائی بہن کہتی ہیں, ایک بہن نے کہا ہے سبحان اللہ بہن سلامت رہیں. علامہ حسان رضا شاذلی صاحب دیکھ رہے ہیں, بھائی علامہ صاحب آپ سلامت رہیں. سید نوید قادری سید صاحب آپ بھی سلامت رہیں. میں سمیر رضا قادری صاحب کی طرف چلتا ہوں. معروف ثنا خاں, بہت خوبصورت خوش الہان ثنا خاں. سمیر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ کامل بھائی آپ نے ایک کلام سنا ہوگا, وہ شاعر نے کہا تھا, چونکہ آج ٹاپک ہے مجھے ابھی بالکل فی البدی یاد آیا کہ یہ کلام پڑھوں. ٹھیک. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. واہ. ہم نے کہا نہیں دعا کی حاجت ہے. ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں, یہ آرزو ہے میری دعائیں ہزار دو. واہ 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 واہ. یہ آرزو ہے میری دعائیں ہزار دو. یہ آرزو ہے میری دعائیں ہزار دو. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو. سنتا ہوں جاگنی ہے لمحہ بہت کٹھن. سنتا ہوں جاگنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن. لے کر نبی کا نام لمحہ گزار دو. لے کر نبی کا نام وہ لمحہ گزار دو. لے کر نبی کا نام وہ لمحہ گزار دو. سنتا ہوں جاگنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن. سنتا ہوں جاگنی کا ہے لمحہ بہت کٹھن. لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو. کر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے. کر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے. کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو. کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو. بڑے بڑے اولیاء ایسے گزرے ہیں کہ جو عشق میں ہار کر جو مقام پا گئے. جنید بغدادی کو دیکھ لیں, بہت بڑے پہلوان تھے. کسی سید زادے نے کان میں آ کر کچھ کہا, بڑا طویل واقعہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا ناظرین. ایک واقعہ مجھے اور یاد آتا ہے, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کے بیٹے ساتھ کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے آپس میں کوئی شکر رنجی ہو گئی. ہمارے بچے آپس میں لڑ جاتے ہیں, شکر رنجی ہو گئی, محبت والی لڑائی ہو گئی. تو فاروق اعظم کے جو شہزادے تھے انہیں امام علی مقام نے کہا تم کیا, تمہارے باپ عمر بھی ہمارے در کے غلام ہیں. اب جب یہ کہا نا تو بیٹے کو بڑا فیل ہوا, یار مجھے کہہ دیتے میرے باپ کے لیے. تو جا کر کہا کہ آپ کے بارے میں حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا. تو آپ نے کہا کیا لکھوا کر لا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا
گئے کہ لگی آپ نے جو کہا لکھ کر دے سکتے ہیں؟ کہا بالکل. آپ نے لکھ کر دیا, لے کر گئے, ابا جان یہ دیکھیں یہ مل. آپ نے فرمایا دیکھ لو سن لو, مر جاؤں تو میرے ساتھ دفن کر دینا, غلامی کی سند مل گئی. آئے ہائے حضور کی بارگاہ سے. تو یہ ہار جو ہے نا یہ بہت اونچے مقام پر لے جاتی ہے. شاعر نے کہا, حضوری صاحب کا کلام ہے, کہتے ہیں خوبصورت بات. گر جیتنا ہے عشق میں تو لازم یہ شرط ہے, کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو, کھیلو اگر یہ بازی تو ہر چیز ہار دو. یہ جانبی ظہوری نبی کے طفیل ہے, یہ جانبی ظہوری نبی کے طفیل ہے. اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو, اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو. یہ آرزو ہے میری دعائیں ہزار ظہوری صاحب کا پیش کرتے ہیں, دعائیں ہزار دو. آپ کی آرزو ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جل حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے. سمیر بھائی ہمارے ویورز جو ہیں وہ فرمائش کر رہے ہیں آپ سے, میں چاہتا ہوں اب فرمائشی ایک کلام شامل کیا جائے. ہماری بہن کہتی ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. یہ کلام ضرور ہو جائے انشاءاللہ. یہ کلام پیش کرتے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں, تیری گلی سے جائے کیوں. جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں, جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. ہے تو رضا جرم پہ کر لجائے ہم, ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ کر لجائے ہم, کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کوئی بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی بالکل کنٹرول کرتے, ورنہ اعلیٰ حضرت کا کلام ایک کلام کوئی ایسا ہو جائے جو امیر اہل سنت
دامت برکاتہم بالکل امیر سنت ہمارے پیر و مرشد، اللہ تعالیٰ قبلہ امیر سنت کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ ہم پر تمام چاہنے والوں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اور کلام بھی وہ پیش کرتا ہوں جو میں نے اپنی زندگی میں جب نعت پڑھی تو پہلا کلام یہ پڑھا تھا۔ واہ واہ سبحان ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی کعبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی کعبہ کو بارات چلی ہو، آقا جہنم تو بھی سن لے، آقا گدا ہو، اے جہنم تو بھی سن لے۔ کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کس انداز میں کہہ رہا ہے؟ کیا بات، یہ کوئی عاشق رسول ہی کہہ سکتا ہے، اور عاشق رسول ہوتا وہ ہے جو مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو وہ مسجد کی طرف جائے، فرض و واجبات کی پابندی کرے، حقیقی عاشق رسول ہے ہی وہ، چونکہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب امیر سنت کا انداز دیکھیں آپ، کس سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس انداز میں کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کا گدا ہو، اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہو، اے جہنم تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہو، اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو،
مدینے کی گلی ہو. اور امیر سنت نے دعا کی تھی جی اور یہ بہت پہلے لکھا ہوا کلام ہے. امیر سنت دعا کی تھی اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں جی اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. تو الحمدللہ اللہ نے وہ کرم کیا کہ آج تقریباً دعوت اسلامی کو 200 ممالک میں کام کر رہے ہیں. بلکہ آپ دیکھیں کہ نوجوان طبقہ الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کو بہت ملے گا. جب امنگیں بھی جوان ہوں, جب دل کرے کہ یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں, بندہ جوان ہوتا ہے, جوانی میں بندہ بڑی خواہشات ہوتی. تو ہم نے دیکھا الحمدللہ کہ اس جوانی کے وقت میں لوگوں نے زلفیں سجا لی. 18 20 سال کے بچے لڑکے زلفیں رکھی, امامہ شریف سجا لیا. سبحان اللہ, سنتوں کے عامل بن گئے, نمازی بن گئے, مسجدوں کے امام بن گئے. سبحان اللہ. ورنہ پہلے آپ دیکھیں کبھی کوئی مسجد کا امام ہوتا تھا تو سفید داڑھی والا ہوتا تھا. جی جی ہمارے پاس تو امام ہی نہیں تھے. جی تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا بڑا فیضان ہے. اور یہ شعر میں پیش کرتا ہوں. قبلہ امیر سنت کی دعا تھی, اللہ نے قبول کی. اللہ دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے, دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام پسند کرتے ہیں لوگ, سنا کرتے ہیں. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. سمیر رضا قادری بہت معروف ثنا خواں, خوشگلو ثنا خواں, خوبصورت انداز سے پیش کر رہے تھے کلام. اللہ تعالیٰ دارین کی برکت عطا فرمائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور سینئر ثنا خواں امین قادری صاحب. میں ان کی جانب چلتا ہوں اس خیال سے کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے, اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ہے, وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ, کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی ہوئی ہے. امین قادری صاحب کون سا کلام سنا رہے ہیں ناظرین کو؟ میں انشاءاللہ مدینہ شریف کے حوالے سے ایک اور کلام پیش کرتا ہوں. بہت ہی مشہور کلام ہے, ارشاد. اکثر محافل میں بھی پڑھا کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رام, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رام, وہاں کوئی رتبے میں ادنا لی, مرادوں سے کیا بات ہے, نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی. کیا بات ہے. میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا,
تک تصور تھا جس کا خیالی، وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، جو پوچھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا سلاموں کی ڈالی، خدا ہے سبھی کے میں اس آستانے حرم کا گدا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شایان عالی، میں اس آستانے کرم کا گدا ہوں، جہاں سر جھکاتے ہیں شایان عالی، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھیے، مجھے تاجداروں سے کم مت سمجھنا، میرے سر پہ ہے تاج شان بلالی، خدا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں
ادنا امین قادری صاحب کمال کر دیا، آپ مدینے لے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا پروڈکشن کو، جتنے ناظرین ہیں سب کو جل حرمین کی حاضری عطا فرمائے۔ سمیر بھائی ہمارے سالار ہوں، قافلے کے رفیق سفر ہوں، یہ کلام پڑھتے جائیں، امین بھائی پڑھتے جائیں اور ہم سفر کرتے جائیں مدینے کا۔ کامل بھائی میری پہلی حاضری جب ہوئی نا جی تو امین بھائی بھی ساتھ ہی تھے ماشاءاللہ، اور 2014 میں جب ہم نے عمرہ ادا کیا تو اس سال پیر کے دن جی جی حضور کی بارگاہ میں 12 ربیع النور شریف تھی ماشاءاللہ، اور ہم نے بڑی رات حضور کے قدموں میں کیا بات ہے بھائی، یہ نصیب والوں اور کی ہم بات نے الحمدللہ بڑی رات مسجد نبوی شریف میں حضور کے وہ جو باب السلام ہے نا، جی باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں تو وہاں ہم نے لنگر بھی بانٹا تھا الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ساتھ دو معروف شخصیات موجود ہیں، سمیر رضا قادری اور امین قادری۔ میں الحمدللہ ان کی ثنا خوانی سے خود بھی منور ہو رہا ہوں، آپ بھی منور ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کے ذکر کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ سمیر بھائی اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ امین قادری صاحب بھی ساتھ ہیں۔ ہم آخر کی طرف چلتے ہیں، دعائیہ اشعار، دعائیہ کلام ہمارے سمیر رضا قادری صاحب پیش کریں گے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ سمیر بھائی ہمیں ایک کلام سنا دیں تو اچھا ہوگا، یہ میری فرمائش ہے، اگر یہ پوری کریں گے تو ان کی نوازش ہوگی۔ کچھ ایسا کر دے کردگار میرے آنکھوں۔ ویسے تو یہ کلام امین بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں، بس آپ دونوں ہی پڑھیں، انشاءاللہ شامل ہو جاتے ہیں۔ میں امین چاہتا بھائی ہوں کے- امین بھائی دو پڑھتے ہیں، اشعار میں اس کے ہو ساتھ جائیں، اس کے پڑھتا بعد ہوں، آپ دعائیہ کلام سے سٹارٹ انشاءاللہ۔ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، واہ واہ، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ یار آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھ تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو، فرشتے پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو، فرشتے پوچھتے ہو مجھے سے کس کی امت ہو، دیکھ لو ہے تصویر یار آنکھوں میں، دیکھ لو ہے
تصویر یار آنکھوں میں پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری یا جام محبت جو آپ نے نوری دیا جام محبت جو آپ نے نوری دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ ناش رہے رو یار ماشاءاللہ سمیر بھائی دعائیہ کلام پیش کریں گے. کامل بھائی کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ وقت مختصر ہے، بس آپ دعائیہ کلام لیں گے، اس کے بعد آخر میں دعا. اہل سنت کی شان میں ایک شعر پڑھنا پھر انشاءاللہ دعا کریں. ایک شعر پڑھ لیں آپ، اس کے بعد دعائیہ کلام. انشاءاللہ. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، پاوے لکھا کروڑا دبے روے، پاوے لکھا کروڑا دبے روے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا، جیڑا رستہ نبیاں ولیاں دا، اوہی رستہ میرے مرشد دا، اوہی رستہ میرے مرشد دا، اس راستے تے میرا بھی پیر ہوئے، اس راستے تے میرا بھی پیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. آمین اللہم آمین. آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر دے شان رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، مفلس ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر. بالخصوص یا اللہ ہمارے دوست رانا سکندر قاضی صاحب مولا علیل ہیں، اس شعر کی برکت سے مولا ان کو صحت عطا فرما. امام زین العابدین عابد بیمار کا واسطہ مولا ہمارے رانا صاحب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. جو مفلس گئے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار
صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، کے تو جلوے، حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وافد الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا، صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ مولا کریم جو کچھ ذکر حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کی گئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا ہمارے پڑھنے میں سہون قصدن غلطی کوتاہی اگر ہو گئی اپنے رحم و کرم سے معاف فرما، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے صدقے وسیلہ تمام صحابہ کرام تبع تابعین اولیاء کرام مشائخ عظام تمام اولیاء کرام مشائخ عظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مولا کریم خصوصاً قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں اس کا احسان پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ حضرت عثمان شاہ بخاری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ جتنے حضور علیہ السلام کی امت مولا دنیا کے ساتھ ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، مولا ان کی بارگاہ میں اس کا احسان پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ خصوصاً دعا پروڈکشن کے ہمارے بھائی خرم شیخ ان کے والدین کی بارگاہ میں اس کا احسان پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ سب کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ مولا کریم اس ذکر کی برکت سے مولا امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت حضرت قبلہ مولانا الیاس ستار قادری رضوی دیائی دامت برکاتہم القدسیہ کو عمر خضر عطا فرما، صحت و عافیت کے ساتھ عمر درازی بالخیر عطا فرما۔ مولا کریم پورے عالم اسلام پر ان کا سایہ تادیر سلامت فرما، ان کے فیض سے ہم سب کو شادگام اور متمتع فرما۔ مولا کریم جو کچھ مانگا وہ عطا فرما، نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان، تجلیات رمضان۔